بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن جریر طبری علیہ الرحمہ نے تاریخ طبری میں، امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تاریخ ابن کثیر میں اور دیگر معروف مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ 5 یا 6 واسطوں سے اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس کا شمار ان 4 بادشاہوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود کی بادشاہت 400 سال تک رہی۔ یہ باغی و سرکش اور جابر و متکبر بادشاہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے وحدہ لا شریک ذات کے حضور سربسجود ہونے کے لیے دعوت دی تو اس کی جہالت و گمراہی اور لمبی امیدوں نے اسے خالق کائنات کے انکار پر مجبور کر دیا۔ اس بارے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ پڑا اور اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا۔ نمرود لعین کی اولاد کتنی تھی، اس بارے میں تو تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے، مگر کثیر مورخین نے اس کی ایک بیٹی کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کی رفعت و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی کا نام رعزہ تھا۔ یہ عقل و فراست میں یکتا تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے چند روز گزر گئے تو یہ نمرود کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کو آگ میں پھینکے جانے کے بعد کیا ہوا۔ نمرود نے کہا، اے نور نظر، کئی روز گزر چکے ہیں کہ جب اس کو شدید بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اب اس آگ میں تمہیں کیا نظر آئے گا؟ بیٹی نے ضد کی تو نمرود نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ جب وہ لڑکی اس مچان پر آئی تو دیکھا کہ آگ کے اندر ایک باغ لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو تعجب کی انتہا نہ رہی۔ دور سے ہی آواز دے کر پوچھنے لگی، اے ابراہیم، آپ کس حال میں ہیں؟ اور تعجب کی بات ہے کہ آپ کو آگ نے جلایا نہیں، بلکہ اس کے برخلاف آپ گلے گلزار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں معرفت الہی ہو اس کو آگ نہیں جلاتی۔ لڑکی نے کہا، تو کیا اگر میں بھی آگ میں آ جاؤں تو آگ مجھے بھی نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بشرط یہ کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ اللہ پاک نے اس کے دل کو نور ایمان سے منور کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے کلمے کا ورد کرتی ہوئی آگ میں داخل ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی، ایسے ہی اس لڑکی کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ جیسے ہی نمرود کے پاس پہنچی تو اسے تمام واقعے کا علم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی دین اسلام قبول کر چکی ہے۔
نمرود کے لیے یہ بات بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ورغلانے کے لیے لاکھ جتن کیے، مگر وہ بلا خوف و خطر اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ بالآخر نمرود نے فیصلہ کیا کہ اسے سخت اذیتیں دی جائیں۔ اس میں پہلی سزا یہ تجویز ہوئی کہ اس کے ہاتھ پیروں میں میخیں گاڑ کر بازار میں لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی پر سزا کا عمل شروع کیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور اس لڑکی کو اذیت سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لڑکی کو ان کے شکنجے سے نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ آپ نے اس نیک صفت لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے بطن سے 20 لڑکے پیدا فرمائے اور وہ تمام منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ دوستو، بے شک اللہ پاک دین کی راہ میں اٹھائی جانے والی تکلیفوں پر صبر کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔